بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ النبی الکریم۔ رمضان 26 اپریل 17 2023، درس قرآن کے خاتمے کے دن سورۃ آل عمران اور سورۃ نساء کے کچھ بہترین تفاسیر سے لیے گئے مواد میں آج اپلوڈ کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا مفتی شفیع صاحب، مفتی اعظم، معرف القرآن حصہ دوم سے سورہ بقرہ میں احکام کا اجمالی اور تفصیلی بیان تھا، جس میں کفار سے مقابلہ کا بھی ذکر تھا اور آخر میں کفار پر غلبہ کی دعا پر ختم ہوئی۔ سورۃ بقرہ جو ہے، جو آخر میں کفار پر غلبہ کی دعا پر ختم ہوئی، اور آل عمران میں عام طور پر کفار کے ساتھ معاملات اور زبان و ہاتھ سے مقابلہ کا بیان ہے۔ جو دعا تھی اس کی تشریح و تفصیل ہے، جو دعا تھی اس کی تفصیل ہے، تشریح و تفصیل۔ عبادات دراصل آپ کو کسی کے سامنے عاجز کر کے پیش کرنے کا نام ہے، اور اس کے لائق وہی ذات ہو سکتی جو ہمیشہ سے زندہ و موجود ہے۔ اس کے علاوہ کی عبادت اپنی ذات کی توہین ہے، آپ کی اپنی ذات کی توہین ہے۔ دنیا کی محبت فطری ہے، لیکن اس محبت میں غلو مہلک شے ہے۔ دنیا کی جو محبت ہے وہ فطری ہے، اس میں غلو جو ہے وہ مہلک ہے۔ یہ فطرت میں قدرت نے اس لیے رکھ دی کہ اگر رغبت نہ ہوگا، اگر یہ رغبت فطری نہ ہوگا تو اخروی نعمتوں کا ذائقہ معلوم نہ ہوگا۔ اخروی نعمتوں کا ذائقہ معلوم نہیں ہوتا تھا، اس لیے دنیا کی یہ چیزوں میں فطری محبت اللہ نے رکھی۔ تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ تقویٰ اسلام کا لب لباس ہے اور اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دینے کا نام ہے۔ انسانی روح سارے عالم کی ساری قوتوں سے بلاتر ہے۔ انسانی روح جو ہے، اصل انسان، وہ سارے عالم کی ساری قوتوں سے بلاتر ہے۔ سورہ آل عمران آیات نمبر 75 میں اہل کتاب غیر مسلم لوگوں کی امانت داری کا مدح کیا گیا، کافروں کی مدح کیا گیا۔ اس کی راز بتلانا مقصود ہے کہ اچھی بات کافر کی بھی ہو تو اس کی تعریف کا حق ہے، کیونکہ اسلام تنگ نظری سے کام نہیں لیتا، بلکہ وہ کھلے دل سے اپنے مخالف کے ہنر کی بھی اس کے مرتبے کے مطابق داد دیتا ہے۔ وعدہ خلاف سے عبد کا حق طلب ہو جاتا ہے۔ جو وعدہ کر کے خلافی کرتا ہے وہ بندہ ہی نہیں رہتا۔ اللہ کی ربوبیت عامہ پر اعتقاد رکھے بغیر عقل و فکر کی رہنمائی کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی۔ ضرورت کے لحاظ سے جو دوسروں کو مقدم رکھتا ہے، مقبول بندے کی علامت ہے۔ عابد ہونے کی جو سب سے بڑی علامت ہے کہ وہ ضرورت کے لحاظ سے دوسروں کو مقدم رکھتا ہے، اپنی ضرورت سے بھی دوسرے کی ضرورت کو مقدم رکھتا ہے۔ اللہ کے معاملے میں ملامت کی پرواہ نہ کرے، یہی تقویٰ ہے۔ تقویٰ کی ایک معنی اور مفہوم یہ بتائے کہ اللہ کے معاملے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کی جائے، اپنے آپ کو ادنا شے کے سامنے ذلیل ہونے سے نہ ڈرے۔ خدا کے معاملے میں، اللہ کے معاملے میں اپنا آپ کسی ادنا کے سامنے ذلیل ہونے سے نہ ڈرے۔ اگر کوئی شخص پوری توانائی صرف کر کے ناجائز میں مبتلا ہو تو حقوق تقویٰ کے خلاف ہے۔ پوری طاقت لگا کر جو شخص سے ناجائز میں مبتلا ہو جائے تو وہ تقویٰ کے خلاف ہے۔ قرآنی نظام نافذ ہو جائے تو تقوی کی وسیلہ ہاتھ میں آ گئی۔ یہ ایک آیات کی مفہوم ہے، شرح ہے۔ اور تقوی انسانوں کو منظم جماعت بنا کر اللہ کی حفاظت کے ذمے میں لے آتا ہے۔ اللہ کی حفاظت کے ذمے میں تقوی لے آتا ہے اور انسانوں کو منظم جماعت بنا کر اسی نظام سے بکھری قوتیں جمع ہو جاتی ہیں۔
اور مسلمان قوم کو دیکھ کر مردہ قومیں حیات تازہ حاصل کر لیتی ہیں۔ جو مردہ قومیں ہیں وہ جو ہے وہ مسلمان کو دیکھ کر اپنی زندگی کو تازہ کر لیتی ہیں۔ اس لیے دو ٹوک فیصلہ سنایا کہ حبل اللہ سے وابستہ ہو کر مرکز وحدت پر جمع ہونے اور فطری استعداد پر مبنی نظام قائم کرنے کی دعوت دی ہے۔ قرآن نے میجر جو دعوت دی ہے وہ احتسام حبل اللہ، یعنی قرآن کے بغیر تقویٰ نہیں آئے گا۔ اللہ کی یہ رسی ٹوٹ تو نہیں سکتی، البتہ چھوٹ سکتی ہے۔ یہ اللہ کی رسی جو قرآن ہے یہ ٹوٹ نہیں سکتی، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ لے رکھا ہے، لیکن یہ چھوٹ سکتی ہے۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ اور دیگر ائمہ کا مسلک ہے کہ نماز کو قائم کرنے کا مطلب فاتحہ کو قائم کرنے کا ہے، سورۃ الفاتحہ، جس میں پورا سیاسی معاشی نظام موجود ہے۔ سورۃ فاتحہ میں سیاسی معاشی نظام موجود ہے، اس لیے جماعت میں بھی مقتدیوں کو فاتحہ پڑھنا فرض ہے، مگر امام ابو حنیفہ کے نزدیک مقتدیوں کو جائز نہیں۔ علوم فنون سے مکمل واقفیت پر منصوص مسئلہ میں اجتہادی رائے ہے۔ جنت کی نعمتیں اور جہنم کی مصائب ہمارے اعمال ہی کی بدلی ہوئی شکلیں ہوتی ہیں۔ یہ جو جنت کی جو نعمتیں ہیں اور جہنم کی جو مصیبتیں ہیں یہ ہمارے اعمال کی بدلی ہوئی شکلیں ہیں۔ سنجیدہ سوچ کو اللہ مشکلات میں بہترین حالات کی امید دے دیتے ہیں۔ جو سنجیدہ سوچتا ہے، ہمیشہ مثبت سوچتا ہے، اس کو مشکلات میں بہترین حالات کی امید دے دیتا ہے اللہ رب العزت۔ مصیبتیں ہماری بگڑی سوچوں کی صورتیں ہیں۔ جو مصیبتیں ہمیں آتی ہے یہ ہماری سوچوں کی بگڑی جو ہے صورتیں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ سے کبھی بھی کمزوری کا اظہار نہیں ہو سکتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ سے کمزوری کا اظہار کبھی نہیں ہوا۔ امت کے لیے بڑی سبق ہے یہ۔ غزوہ بدر میں آنے والے فرشتوں کا مقصد قلب کو تقویت دینا تھا، کیونکہ مسلمانوں پر جہاد کے فرائض عائد کیے گئے ہیں۔ اگر اللہ کا مقصد فرشتوں سے جنگ کرانے کا ہوتا تو دنیا میں کفر کا نام نشان ہی نہ ہوتا۔ قتال میں فرشتے شریک نہیں تھے، لیکن یقین دلانے کے لیے کچھ کام ایسے بھی کیے گویا وہ بھی قتال میں شریک ہے۔ کیونکہ مقصد یہ جو فرض جو جہاد ہے اس میں ہمارے دلوں کی اور مسلمانوں کے دلوں کی تقویت تھا۔ سورۃ آل عمران آیات نمبر 134 غربت کی حالت ہو یا ثروت کی، خرچ کرتے ہیں، یہ مفہوم نکلتا ہے، اور چینلائز کرتے ہیں، غضب کو معافی کے سبب سے، یعنی معافی کے کنویں میں کاظمت کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے محبت لازم کرتے ہیں اللہ جو محسنین ہیں، یعنی انتہائی نرم دل کا عملی اظہار کرنے والے، انسانوں کی کوتاہیوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ جو ہے وہ یہاں پر لفظ ان الناس میں دنیا کے تمام انسان ہیں جن کو ينفقون یعنی خرچ کرنے کے لیے ترغیب، دوسرا حکم عافین معاف کرنے کی طرف ترغیب ہے۔ یہاں پر تو غریب بھی اس حکم سے استثناء نہیں ہے۔ السراء والضراء، یہاں پر یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے کہ کوئی بھی آدمی برا وقت بلا وقت کہیں بھی معاف تو کر سکتا ہے نا، کوئی غریب بھی کر سکتا ہے۔ جو شخص یہ عمل کرے وہ محسنین میں آتا ہے، وہ انفاق کی صفت اور معافی کی صفت خدا کی صفت سے موصوف کیا جائے گا۔ وہ جسے کسی بھی انسان کو اگر عیش میں خرچ کرنا اور تیش میں غصے کی حالت میں معاف کرنا آئے، اسے محسنین کے فرشتے میں داخل کیا جائے گا، جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اور محبوب خدا بننے کا فارمولہ قرآن سے سورۃ آل عمران آیت نمبر 134 میں عافین عن الناس، اور یعنی جذبات خدا کے لیے ضائع کرنا، کاظمت گیز یعنی معافی کے کنویں میں جذبات کو ڈالنا صرف فتح مبین اللہ کے محبوب کے لیے خاص کر دیا جاتا ہے۔ وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے تو وہ فاتح ہو جاتا ہے۔ یہاں پر معافی کے ساتھ احسان کا دروازہ بند نہیں کرنا۔ یحب المحسنین، آخر میں آیات کی کوٹ ہے، یحب المحسنین،
اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ محسنین سے۔ محسنین کون ہو گئے؟ ہر حال میں اللہ کو سامنے رکھ کر تنگی میں بھی معافی کرنا، معاف کرنا، غصہ پی کر دل معاف کرنا، غصہ پی کر دل سے معاف کرنا اور احسان کا دروازہ بند نہ کرنا۔ اس سے معارف میں 179 میں اس کا ایک مقصد جو ہے، جو آدمی غصہ کو پی جاتا ہے لیکن معاف بھی کرتا ہے لیکن احسان نہیں کرتا، تو اس پر یہ معارف نے کیا کہ وہ معاف بھی کرے اور احسان بھی کرے، کیونکہ مصیبت کے وقت اخلاق کا تصفیہ ہو جاتا ہے۔ انسان کے اخلاق کا تصفیہ مصیبت کے وقت ہو جاتا ہے۔ آیات نمبر سورۃ آل عمران کی 139 میں خود اعتمادی سمجھائے گئے ہیں، اور سورۃ آل عمران کی آیات نمبر 139 دیکھیں، 139 نہیں 130 میں آپ دیکھیں، وہاں پر خود اعتمادی سکھائے گئے کہ لغزشیوں پر رنج کرنے والے 139 139 ہے، لغزشیوں پر رنج کرنے والے جو ہے اپنے کام کی درستگی کی فکر نہیں کر سکتے، اس لیے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ رنج کرنے والے جو ہے وہ درستگی کی فکر نہیں کر سکتے، لغزشیوں کی اپنی لغزش کی غم سے نجات غالب ہونے کی نوید ہے۔ یہ اصول قوت اور شوکت حاصل کرنے کا ہے، جو اپنی لغزش کو اپنے آپ کو معاف کرے۔ مستقل مزاجیوں سے اللہ کو پیار ہے، جو اپنے معاف کرے وہ بڑا مستقل مزاج اپنی لغزش کو معاف کرتا ہے۔ منافقیوں سے معاشرہ اگر لے لیا تو مخالف عمل کرے، منافق سے مشورہ نہ لینا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے عقیدہ واسطیہ میں لکھا ہے کہ صحابہ اجتہادی رائے پر معذور تھے، ان کے درمیان قتل قتال پر اعتراض سے باز رہے۔ وجہ یہ ہے کہ تاریخی روایات میں تعویلیں کی گئی ہیں۔ اللہ کا قانون ہے کہ اعمال صالحہ سے برے اعمال کا بھی کفارہ ہو جاتا ہے، اس لیے ان کے اعمال پر کسی کو مواخذے کا حق نہیں۔ عقیدہ واسطیہ بیالہ معارف قرآن حصہ دیوم صفحہ نمبر 213 صفحہ نمبر 213 اپنے ساتھیوں سے لطف و کرم کے اصول۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنے ساتھیوں سے لطف و کرم کے کیا اصول تھے، وہ کچھ میں جز کوٹ کروں گا آپ کو، کچھ اجزاء میں یہ کوٹ کروں گا جو قرآن کے آیاتوں کے جز ہے۔ وَشَاوِرْهُمْ وَلِنْتَ لَهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ۔ ان کی غلطیوں کا تذکرہ خدا کے علاوہ کسی سے نہ کرنا۔ بہت مرتبہ ان اصولوں کے خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رائے کے خلاف بھی ان کی دلجوئی کے لیے ان کا مشورہ قبول فرما لیا۔ نرم دل تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے خطا کو معاف کرنے والے تھے، ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرنے والے تھے، مشورہ کرنے والے تھے۔ وَشَاوِرْهُمْ والسلام۔ باقی جو بچتا ہے اس کو میں نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا۔ والسلام۔